تو جا کے شکوے کرنے سے بہتر کہ اولاد میری ایسی ہوگی، پہلے اپنے رزق کو چیک کریں، آپ کا رزق کے اندر کوئی ملاوٹ تو نہیں. پھر اللہ کی ذات کا جتنا شکر ادا کر سکتے کریں. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے، زکوٰۃ دی ہے سال میں ایک دفعہ، اپنا مال پاک کر لو. لیکن ہمارے دلوں میں ایسوسیشن ہے، کہیں نہ کہیں ہے. کوئی بندہ حلفاً قرآن پہ یہ بات کہہ نہیں سکتا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا. سوائے اللہ، آج کا مسلمان اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک دو ہو. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. On authority of Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, who said, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Allah glorified and exalted be He said, I am so self-sufficient that I am in no need of having an associate. Thus he who does an action for someone else's sake as well as mine will have that action renounced by me to whom he associated with me. It was related by Muslim and Ibn Majah. حضرت ابو ہریرہ حضور کا نقل ارشاد فرماتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد ہے وہ نقل فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں اتنا سیلف سفیشینٹ ہوں، میں اتنا بڑا ہوں، میری بڑائی کبریائی اتنی زیادہ ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اپنے معاملات میں کہ وہ میری ہیلپ کرے. مجھے ایسوسیٹ نہیں چاہیے. I don't need an associate. مجھے کوئی ایسی ذات کی ضرورت نہیں ہے جو میری ہیلپ کرے، یا مجھے کسی سے ایڈوائز لینے کی ضرورت بھی نہیں. میں اکیلا ہی کافی. اور جو لوگ کوئی ایکشن ایسا کرتے ہیں جو کہ میرے لیے تو کرتے ہیں لیکن کسی اور کے لیے بھی کیا جاتا ہے، تو میرے لیے وہ ایکشن کوڑا جب میری طرف سے کوڑے دان میں جائے گا، ریناؤنسڈ، اٹ ول بی ریناؤنسڈ، کیونکہ وہ اس میں مجھے کسی کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا. ابھی ہم ریاکاری کی بات کر رہے تھے. ریاکاری میں بھی یہی ہوتا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کسی کو اگر سیکنڈ کے لیے بھی خیال آ گیا کہ میں دکھا لوں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو بس گیا کام. وہ نماز کالے کپڑے میں ڈال کے آپ کو منہ پہ مار دی جائے گی، اور پھر اللہ قیامت کے روز کہیں گے جاؤ اسی سے لو جس کے لیے کیا تھا، کیونکہ میں نے تمہیں بتایا تھا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میری کبریائی میری بڑائی اکیلی کافی. کون ہے جب اللہ تعالیٰ قیامت بھیجیں گے، برپا ہوگی اس دنیا پہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک آواز دیں گے کدھر ہیں آج دنیا کے بادشاہ، کہاں ہیں؟ کوئی ہوگا اس کو جواب دینے کے قابل؟ کوئی بھی نہیں. دنیا ختم. اللہ تعالیٰ ایک اپنی انگلی پہ لپیٹ لیں گے پوری کائنات کو، دنیا دنی کائنات کو، اور پھر اللہ پوچھیں گے کدھر ہیں آج کے بادشاہ، اس وقت جو بنتے تھے کدھر ہیں؟ آج ہم نے ہر چیز میں ہی اللہ کا ایسوسیٹ بنا لیا. یار یہ جو دیکھیں بات بت پرستی کی نہیں ہے، بات کسی بت کی پوجا کی نہیں ہو رہی، بات کسی معاذ اللہ کسی کو اللہ کا بیٹا بنانے کی نہیں ہو رہی. ہم تو اللہ کا شکر ہے بظاہر نہیں کرتے یہ کام، لیکن میرے دل میں جو بت بنے ہوئے ان کا کیا کرنا ہے؟ ڈر کا بت، اللہ کا نہیں، انسان کا. مادہ پرستی کا بت، مٹیریلزم کا بت، مادہ پرستی. کیا ہے؟ انسان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے پیسوں کی خاطر. بک رہا ہے نہیں بک رہا ایمان؟ آپ کے سامنے ہے مارکیٹ میں کس طرح ایمان بک رہے ہیں چند پیسوں کے عوض. اس کے بعد پیسے کا بت لگ ہے. یہ بت تو میں نے اپنے اور آپ نے اپنے دلوں میں بنائے ہوئے. کون ہے ہم میں سے جو یہ کہہ سکے کہ بھائی میں کسی سے نہیں ڈرتا اللہ کے علاوہ؟ زبان سے نہیں،
دل سے کہہ سکیں. اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی کا ڈر ہے. ڈر کیا ہے؟ کہ آج مجھے نوکری سے نکال نہ دیا جائے میری کسی وجہ سے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ کے رازق ہونے پہ یقین نہیں ہے. جتنی مرضی کہانیاں کر لیں، جتنی مرضی باتیں کر لیں، باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے عمل دیکھنا ہے. پھر وعدہ پرستی پہ آ جائے. انسان اپنی اولاد کی آسانی کے لیے رشوت بھی لے رہا ہے، اپنی اولاد کی آسانی کے لیے ان کو حرام بھی کھلا رہا ہے، اصل میں اپنے لیے جہنم کے انگارے بھر رہا ہے ان کے پیٹ میں اور اپنے پیٹ میں. کل کو یہی اولاد نافرمان ہو کے جب سامنے آتی ہے تو پھر لوگ شکوہ کرتے ہیں اولاد نافرمان. سورہ کہف جو ہے قرآن کی، میں بار بار ذکر کرتا ہوں، خدا کے لیے اس کو ضرور، ایک تو اس کو پڑھنا تو چاہیے ہی چاہیے، لیکن اس کی گہرائی میں جائیں. آپ کو بہت سوالوں کے جواب ملیں گے. مادہ پرستی کیا چیز ہے؟ کیوں اس انسان نے جس کا ذکر اللہ قرآن میں کرتے اس نے کہا اس کا باغ تباہ ہوا تھا؟ کوئی بت تباہ نہیں ہوا تھا، اس کا باغ تباہ ہوا تھا. اس نے کیوں کہا یہ میں نے کیسا شرک کیا؟ کیونکہ مادے پہ یقین تھا، مٹیریلزم پہ یقین تھا کہ میرا، اور وہ جو اس کا دوست تھا اس کو سمجھاتا تھا جو جس وقت کچھ بھی نہیں تھا، اس کو کہتا تھا اللہ کو شکر ادا کیا کرو. اس کے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اور وہ اس کو بھی کہتا تھا شکر ادا کرو. وہ کہتا تھا میری محنت کیوں آئی ہے بھائی، میں کیوں شکر ادا کروں؟ معاذ اللہ کا. پھر اللہ نے جب لپیٹا ہے کام، سبھی آپ نے سورہ سبا پڑھی ہے پیچھے، کیا بستی تھی کہ عورت اگر سر پہ ٹوکرا رکھ کے چلتی تھی تو دوسری اینڈ تک وہ پھلوں سے بھر جاتا تھا. خود ہی ایسی اللہ کی نعمتیں کہ وہ پھل خود گرتے تھے. اور پھر اسی بستی کو اللہ نے ایسا اجاڑا کہ آج آپ وہاں جائیں یمن میں، اس بستی کو دیکھیں، عبرت کا نشان ہے آج تک. تو یہ بت جو میں نے اور آپ نے اپنے دلوں میں بنائے ہیں، ان کو کب توڑنا ہے ہم نے؟ سوال یہ ہے. اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ تو کوئی ہم چلو بظاہر نہیں کرتے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. لیکن جو شرک اصغر ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا ایک اظہار بھی کیا تھا کہ مجھے اس کا خوف ہے امت میں کہ یہ ایسے سرایت کرے گا جیسے چونٹیوں کے فٹ پرنٹس ہوتے. اس میں ریاکاری بھی آ جاتی ہے. شرک اصغر میں بہت ساری چیزیں جو ہم اللہ کے ہاں ایسوسیٹ کر رہے ہیں، اللہ کے برابر لا کے کھڑی کر رہے ہیں. یہ دل کی صفائی اس وقت اللہ کے نبی موجود تھے، انہوں نے صحابہ کا تزکیہ کر دیا. آج یہ ہم نے کہاں سے کروانی؟ قرآن کو ہاتھ ہم نہیں لگاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں ہم اللہ کو مسلمان ہیں. میں کل سوال پوچھا کہ یمامہ کی جنگ کس لیے ہوئی؟ عاشقان رسول اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں. پہلی جنگ جو ناموس رسالت میں لڑی ہوئی، اس کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا. کون سے عاشقان یا کون سے اللہ کے وہ والے ہیں؟ عبداللہ کہاں ہیں؟ عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. آروی از بندہ. کوشچن تو یہ ہے، میں نے اور آپ نے اپنے دلوں میں جو بت بنائے ہیں کب توڑیں گے؟ کیونکہ یہ بت بھی کھڑے ہوں گے میرے اور آپ کے سامنے قیامت کے دن. اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا، اسے کیسے چھپائیں گے؟ کسی چیز کو صرف فزیکلی اس کی عبادت کرنا جو ہے نا وہ شرک، وہ تو ہے ہی ہے. لیکن
اور بھی بہت سے شرک کی اقسام. اس لیے توحید پہ مرنا بہت مشکل ہے. شیطان نے جب یہ کہہ دیا تھا نا میں لیفٹ سے رائٹ سے آگے سے پیچھے سے حملہ کروں گا، تو اس نے یہی حملے کیے آج ہم پہ. آج مال ہمارے لیے سب کچھ ہے، اولاد ہمارے لیے سب کچھ ہے. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے دولت تمہاری آزمائش ہے. انسان کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنی مال کماتا کس کے لیے کماتا ہے؟ اولاد کے لیے کماتا ہے. لیکن انسان کو اتنی عقل اور سمجھ نہیں ہے کہ جو مال میں کما رہا ہوں معاذ اللہ یہ میرے گلے پڑ جائے گا. اللہ سانپ بنا کے میرے گلے کا توق بنا دیں گے، اس کو حرام کھلا رہا ہوں. سب سے بڑی بات دنیا میں اللہ دکھا دیتے ہیں، نافرمان ہو جاتی اولاد. تو جا کے شکوے کرنے سے بہتر کہ اولاد میری ایسی ہوگی، پہلے اپنے رزق کو چیک کریں. آپ کا رزق کے اندر کوئی ملاوٹ تو نہیں. پھر اللہ کی ذات کا جتنا شکر ادا کر سکتے کریں. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے. زکوٰۃ دی ہے سال میں ایک دفعہ، اپنا مال پاک کر لو. لیکن ہمارے دلوں میں ایسوسیشن ہے، کہیں نہ کہیں ہے. کوئی بندہ حلفاً قرآن پہ یہ بات کہہ نہیں سکتا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا. سوائے اللہ آج کا مسلمان، اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک دو ہوں. کوئی کسی کے روب سے خوفزدہ ہے، کوئی کسی کی طاقت سے خوفزدہ ہے، کوئی کسی کے عہدے سے خوفزدہ ہے، کوئی کسی کی پیسے سے خوفزدہ ہے. اللہ معاف کرے، کوئی نہ کوئی خوف، کوئی نہ کوئی چیز دل میں بیٹھی ہے. وہ بت بنا ہوا ہے، اس کو توڑنا ہے. اللہ کے نبی نے بت 360 تو توڑے تھے، لیکن جو دلوں کے بت توڑے تھے وہ بھی آپ کو اور مجھے پتہ ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ہدایت نصیب فرمائے. اور یہ جو بت ہم نے اپنے اندر بنائے ہیں اللہ کے ساتھ ایسوسیشن، اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے ہمارے یہاں امت سے. ہمیں ہماری حفاظت فرمایا. خدا کے لیے جب بات ہوتی ہے نا اللہ سے ڈرنے کی، تو پھر اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے صرف اللہ سے ڈرنا. پھر بھاڑ میں جاتا ہے ہر انسان بھی، ہر چیز بھی، ہر طاقتور بھی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو آپ کے صحابہ آپ کے سامنے چلتے اور آپ کی پشت کو فرشتوں کے لیے چھوڑ دیتے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ انہوں نے کہا یتیم کی کفالت کرنے والا اپنا یا بیگانہ میں جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور جنت میں اس طرح ہوں گے کہ مالک نے شہادت کی اور درمیان والی انگلی کے اشارے سے کیا، یعنی کہ 2 انگلیاں جیسے حضور نے فرمایا 2 انگلیاں ہوتی ہیں، اس طرح میرے ساتھ ہوگا جو یتیم کی کفالت کرتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ دوپہر کا آرام کیا کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتے. قیلولہ از ناٹ اے ڈیپ سلیپ، یہ ایک نارمل سلیپ ہے جو آپ بس تھوڑی دیر کے لیے لیٹتے ہیں اور آپ کے اوپر سے نیند کا ایک وہ گزرتا ہے، اس میں آپ ڈیپ سلیپ میں نہیں جاتے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی تھی، حضور ضرور قیلولہ فرمایا کرتے تھے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ منافق میں 3 بد خصلتیں: جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بھی وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو خیانت کرتا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے، ہم بچے ہی تھے، آپ نے فرمایا اے بچوں السلام علیکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں بچائے بچے ہوں اس میں ہوں اسلام میں پہل فرمایا کرتے تھے. ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سواری کرتے، جوتا کانٹ لیتے، قمیص کو پیبند لگاتے، فرماتے جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں. آج ہمیں شرم آتی ہیں چیزیں کرتے ہوئے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے تھے، زمین پر کھاتے تھے، بکری کے گلے میں رسی باندھتے تھے، جو
جو کی روٹی اور غلام کی دعوت قبول کرتے تھے. بیسیکلی بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ کے نبی نے بالکل ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاری ہے، حالانکہ اتنا مرتبہ اور سب کچھ ہونے کے باوجود. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پیچھے چلتے کمزور کو ساتھ ساتھ چلاتے، اپنے پیچھے بٹھا لیتے اور ان کے لیے دعا کرتے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور نہیں ہٹایا جاتا تھا اور نہ ہی انہیں مارا جاتا تھا. سیکیورٹی کوئی نہیں ہوتی تھی. جیسے آج ہے نا ہمارے ہاں کوئی وی آئی پی ہے تو قریب نہ لگ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کسی کو نہیں ہٹایا جاتا تھا، نہ کسی کو مارا جاتا تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ناخنوں سے کھٹکایا جاتا تھا. ناخنوں سے کھٹکانے کا مطلب یہ ہے کہ آواز بھی چلی جائے اور ڈسٹربنس بھی نہ ہو. مائلڈ نوک، داڑ ہماری طرح نہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں اور بچوں کے بارے میں لوگوں میں سب سے زیادہ رحم دل تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کے درجات کو پا لیتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جنت میں آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے کس طرح مل گیا؟ کہا جاتا ہے بیٹی کے تمہارے لیے بخشش طلب کرنے کی وجہ سے. نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اس امت میں اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو پورا حق ادا کرنے والے ہیں اور حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں. لوگوں کو کانفیڈنس دیں، لوگ کانفیڈنس شیٹر مت کریں، ان کو بتائیں حوصلہ افزائی کریں، لوگوں کی حوصلہ شکنی مت کریں. ہمارے ہاں یہاں پہ لوگ نیگیٹو زیادہ ہیں، پازیٹیوٹی تو ہے ہی نہیں. سبحان اللہ، کہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو ہے ہی نہ لائق. تو شروع سے بچہ یہی سنتا آ رہا ہے ہمارے معاشرے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً لوگوں میں اللہ سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو ان میں سے سلام میں پہل کرتا ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً بد خلق اور بسیار خور، متکبر اور ہر مال جمع کرنے والا اور بخل سے کام لینے والا جہنم کا حقدار ہے، اور جنت کا حقدار کمزور مغلوب لوگ ہوں. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ میزان میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جانتے ہو چغلی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا، کسی شخص کی بات دوسرے کے سامنے اس طرح بیان کرنا ان کے درمیان میں فساد برپا ہو. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ لوگوں نے سابقہ انبیاء کرام کی تعلیمات سے یہ بات حاصل کی کہ جب تم شرم نہ رہے تو جو جی آئے کرو، یعنی کہ حیا نہ کرو تو جو مرضی کرو. یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، منافقین یہ ہو گیا. عبداللہ بن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خوبیاں منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، عمدہ سیرت اور دین کی سمجھ بوجھ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور بدگوئی ظلم اور جفا سے ہے
اور ظلم اور جفا آگ میں جانے کا سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل کرم کرنے والا ہے، کرم مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند فرماتا ہے، جبکہ گھٹیا اور ردی اخلاق کو ناپسند فرماتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان میں کامل ترین مومن اچھے اخلاق والا ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو تم میں اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ افضل عمل یہ ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کی خوشی پر پہنچاؤ، اس کا قرض ادا کر دیا کرو، اسے کھانا کھلایا کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ فیاضی کرو، فیاضی کی جائے گی، نرمی کرو، تم پر نرمی کی جائے گی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے دوران فرمایا اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جب کسی آدمی کو غصہ ہے وہ کہے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان اپنے بھائی پر اسلحہ اٹھاتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں جب تک کہ وہ اسے ہٹا نہ لے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے جب اللہ کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جب تمہارا خادم تمہارے پاس کھانا لائے جس کی گرمی، مشقت اور تکلیف اس نے برداشت کی ہے تو تم اسے اپنے ساتھ بٹھاؤ، اگر وہ انکار کرے تو اس کے ہاتھ میں ایک لقمہ ہی پکڑا دو، قدر کرو اس کی۔ جیسے کہ یہ بات سمجھائی جا رہی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا لوگوں میں بہترین کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہا اے اللہ کے رسول کون سا عمل جنت کو واجب کر دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا اخلاق، کھانا کھلانا لازم کر لو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص نیند میں اپنی آنکھ کو وہ چیز دکھائے جو ان کی آنکھوں نے دیکھی ہی نہیں، یعنی کہ جھوٹا خواب بیان کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مرفوعاً مروی ہے کہ مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کا ایک خلق، عادت اور اخلاق ہوتا ہے، اسلام کا خلق حیا ہے۔ یہ حدیث انس اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات کو جاگنے والے اور دوپہر کی گرمی کی پیاس برداشت کرنے والے روزے دار کے درجات پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اخلاق کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین بنائے، ہمارے اخلاق بھی ایسی۔ اللہ جزاک